بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 اور 32 پر مشتمل ہے. ان آیات تجربات کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو محبت الہی سے سرشار ہیں اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے فرزند ہیں، اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہو جائیں. تو ان کے اس باطل دعوے کا قرآن شریف میں رد کیا گیا ہے، جس طرح پہلے سورہ بقرہ میں گزرا، جیسے سورہ آل عمران میں گزرا. ان کی جو بری عادات تھی، کردار تھے، اور جن کی وجہ سے انہیں امت مسلمہ کے منصب سے پیچھے ہٹایا گیا، ان کا عروج زوال میں بدلا. اس طرح جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کی بات کو مانیں، ان کی امت میں شامل ہوں، تو ان کا رد کیا گیا کہ نہیں، یہ جتنے بھی دعوے تم کر رہے ہو یہ سارے جھوٹے ہیں. یہ دعوت تمہیں تب زیب دیتا ہے کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو جب تم اس نبی آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ، جب تم ان سے محبت کرنے لگو. اب یہ آگے ہیں، اب وہی بندہ اللہ کی بات کا مقبول ہے جو ان کے راستے سے ہو کے آئے، جو ان کی اتباع فرما برداری اور محبت کے راستے سے آئے. ان کی موجودگی میں کوئی ایسا بندہ جو ہمارا لاڈلا ہونے کا دعوے دار ہے اور ان کا فرما بردار نہیں ہے، اس کی ہماری بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا. حضور آگے بس بات ختم ہو گئی. اب جس نے بھی خدا تک جانا ہے وہ حضور کے راستے سے ہو کے جا گیا، حضور کے محبت کا راستہ، اتباع کا راستہ، اطاعت کا راستہ. اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کی طرف جانے والے راستے تھے وہ سارے بند ہو چکے ہیں. تو فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے، ان کنتم، اگر واقعی تم ہو تحبون، محبت کرتے ہو اللہ سے، تو فتبعون، تم میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تو تب اللہ محبت فرمانے لگے گا تم سے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قل، آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فإن اللہ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اب یہاں دو باتیں بہت اہم آ گئی ہیں. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا وسیلہ ہونا. اب قیامت تک جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہی پہنچ پائے گا. باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو گئے ہیں. یہودیوں کی جو غلط فہمی تھی اسے یہاں پہ دور کر دیا گیا ہے کہ اب بس حضرت موسیٰ کو مانو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، لیکن انہیں ماننا تب قابل اعتبار ہوگا جب جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو گے. انہیں نہیں ماننا تو پھر پچھلا سب رد ہو جائے گا. باقیوں کو ماننا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اکبر. کتنی اہم آیت ہے اور کتنی حوصلہ افزا آیت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے
اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کی محبت کا ایک معیار ہے، اللہ کی محبت کی پہچان ہے، تو اس معیار پہ پورا اترو، وہ پہچان اپنے اوپر طاری کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ وہ پہچان کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو، میں معیار ہوں۔ اللہ اللہ، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ میرے پیچھے چلو گے، میری پیروی کرو گے، اب تو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جب میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، تو پھر اللہ تمہارے اس دعوے کو قبول بھی کرے گا اور بدلے میں تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، وہ اللہ تو بہت بخشش فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے نا کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آ جائیں تو اللہ ان سے محبت بھی کرے اور ان کے گناہ بھی معاف کرے اور اعلان بھی کرے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ تو اگر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کی پیروی میں آ جائے، یعنی وہ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو انہیں اپنا نبی مانتے ہیں اور جو غلامی کے دعوے دار ہیں، اگر وہ حضور کی اتباع شروع کر دیں، اب فرق تو ہے نا، بے شمار امتی ایسے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اتباع پاس نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہے اتباع پاس نہیں ہے۔ اب یہ ٹھیک عقیدے والے، بات تو آپ سمجھ گئے کہ ٹھیک عقیدے والے کون ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ٹھیک عقیدے والے اگر حضور کی اتباع میں آ جائیں، حضور کی فرما برداری میں آ جائیں، اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھال لیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کمائی کرنا، حکومت، سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری کے مطابق کر لیں، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے ساتھ محبت کا مرتبہ کیا ہوگا، اللہ ان سے کتنی محبت کرے گا، اللہ، اور ان کے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اور ان کے اوپر کتنی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ اگر یہودی سرکار کی اتباع میں آ جائیں تو ان پہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی کی انتہا ہے، تو اگر غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع و فرما برداری میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں کے کیا کہنے، کیا انتہائیں ہوں گی ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی۔ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے، ہمیں اس جانب متوجہ فرمائے۔ اہل سنت و جماعت، اہل اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع میں آ جائیں۔ پھر فرمایا دوسری اہم بات، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں دو اطاعتیں ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب کچھ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ رسول اللہ کی مانیں گے لیکن اس میں جو اللہ کا حکم ہمیں بتائیں، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اللہ کا حکم ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی تشریح بھی کرتے ہیں، آپ کا یہ منصب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اختیارات دیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ احکامات بھی صادر فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ماننا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی بات کا کیسے پتہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ہی پتہ چلے گا نا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے پیچھے چلنا، یہ ہمارے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اللہ رب العزت کے احکامات قرآن شریف میں ہیں، احادیث طیبات میں ان کی وضاحت ہے، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو منصب عطا فرمایا قرآن کے بیان کا، یا حلال چیزوں کو حرام کرنے کا، حرام چیزوں کو حرام کہنے کا، حلال چیزوں کو حلال کہنے کا، تو اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ بھی لازم ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کا اتباع کریں گے، سنت کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس آیت طیبہ کے منکر ہیں۔ رسول اللہ کی اتباع سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو حضور اللہ کا حکم دیں وہ بھی مراد ہے، اور جو اپنی طرف سے حکم جاری فرمائیں اللہ کی رضامندی سے، اللہ کے اذن سے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کام، کوئی حکم اللہ کے اذن کے بغیر ہو۔ تو
اس کی بھی اتباع ممکن ہے. تو یہ فتنہ انکار سنت، فتنہ انکار حدیث، یہ آیت اور اس طرح کی باقی آیات اس کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے کہ بس حضور نے جو فرما دیا اس کے اوپر ہماری آنکھیں بند ہے، اسے اپنی عقل کے اوپر ہم نہیں پرکھیں گے. لوگ احادیث کو اپنی عقلوں کے اوپر پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، اور پھر قرآن کو سمجھنا کہ بھائی ان کا ایک اپنا معیار ہے، عجیب ترین معیار ہے. تو آ کے وہ 70-80% حدیث کا انکار کرتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.